السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ ایک انٹرویو صدر مملکت پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے حامد میر صاحب کو دیا ہے۔ اس انٹرویو میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن ایک اہم چیز جن سے وہ بے خبر ہیں، ایک اہم چیز جس کا ان کو پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں آج ان سے بات بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو بتانا بھی چاہتا ہوں، اور پوری قوم کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے مجھے پتہ نہیں ہے کہ الیکشن جنوری میں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، فروری میں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں یہ کس کو پتہ ہے؟ نہ تو پاکستان تحریک انصاف کو پتہ ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، نہ ہی پیپل پارٹی کو پتہ ہے، نہ ہی نون لیگ کو پتہ ہے، نہ ہی JUIF کو پتہ ہے، نہ ہی MQM کو پتہ ہے، اور نہ ہی باقی تمام چھوٹی موٹی بڑی چھوٹی تمام پارٹیز کو یہ پتہ ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں۔ صدر پاکستان کو بھی نہیں علم کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، نگران وزیر اعظم کو بھی نہیں پتا الیکشن کب ہو رہے ہیں، تمام صوبائی نگران وزیر اعلیٰ کو بھی نہیں پتا الیکشن کب ہو رہے ہیں، تمام اداروں کو بھی نہیں پتا الیکشن کب ہو رہے ہیں، پاکستانی قوم کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستانی قوم انتظار کر رہی ہے البتہ کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، عدالتوں کو بھی نہیں پتا الیکشن کب ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن جو الیکشن کی ذمہ داریاں سمجھتا ہے، جس کا کام ہی ٹوٹلی الیکشن کروانا ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں۔ اب الیکشن ہو کب رہے ہیں یہ تو واقعی کسی کو نہیں پتا، تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس کو پتا ہے الیکشن کب ہو رہے ہیں۔ جی، نیوٹرلز کو پتا ہے الیکشن کب ہو رہے ہیں، خلائی مخلوق کو پتا ہے الیکشن کب ہو رہے ہیں، پولیٹیکل غیر سیاسی لوگوں کو پتا ہے الیکشن کب ہو رہے ہیں، پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کو پتا ہے الیکشن کب ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جس کو پتا ہے الیکشن کب ہو رہے ہیں، اور وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کب ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام پاکستانیوں کو نہیں پتا ہے، تمام پاکستان کے اداروں کو علم نہیں ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، ایون کہ الیکشن کمیشن جس نے الیکشن ہیلڈ کرنا ہے اس کو نہیں پتا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں۔ تو امریکہ اور خلائی مخلوق کو پتا ہے کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، ان کو پتا ہے الیکشن کی ڈیٹ کون سی ہے، ان کو پتا ہے الیکشن جیتنا کس نے اور ہارنا کس نے، ان کو پتا ہے اگلا وزیر اعظم کون ہے، انہی دو لوگوں کو پتا ہے کہ صدر پاکستان اگلا کون سا ہے، انہی دو لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم کا مقدر کیا ہے، انہی دو لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، کیونکہ قوم جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اور اس کو نیند سے بیدار کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ ویسے آپس کی بات ہے، الیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر میں یہ بات کروں کہ کسی کو تو ویسے پاکستان میں نہیں پتا سوائے ایک خلائی مخلوق کے، کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان میں الیکشن ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے ہیں، ہر بندہ یہی چے مگوئیاں کر رہا ہے، اسپیکولیشنز چل رہی ہیں، میڈیا ٹاک یہی ہو رہی ہے، اور پارٹیز کی میٹنگ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی پارٹی خاموش بیٹھی ہیں اور کئیوں کو توڑ دیا گیا ہے، کئی نئی بنا دی گئی ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ الیکشن کسی کو نہیں پتا ہے کہ کب ہو رہے ہیں۔ تو میرا یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ویسے تو الیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پیپل پارٹی کو چاہیے سندھ، زرداری صاحب کو چاہیے سندھ، اور سندھ ان کے پاس آلریڈی موجود ہے، پورے کا پورا سندھ، چاہے وہ انتظامیہ ہے، چاہے وہ عدلیہ کے حساب سے کر لو، چاہے وہ ہر باؤنڈری کے حساب سے کر لو، حکومت کے حساب سے کر لو، سندھ تو ان کے پاس ہے اور ان کو ملا ہوا ہے۔
JUIF کو چاہیے KPK، تو KPK میں ان کا گورنر ہے، نگران حکومت ان کی ہے، اس میں ان کے لوگ ہیں اور تمام آرڈرز مانے جا رہے ہیں، تو KPK تو ان کے حوالے ہے۔ اب پیچھے رہ گیا پنجاب، تو نون لیگ کو چاہیے تھا پنجاب، تو نون لیگ کے پاس پنجاب ہے، گورنر ان کا ہے، اور نگران حکومت اس طریقے سے پروٹوکول دے رہی ہے کہ 28ویں 20ویں 22ویں پتہ نہیں کون کون سے گریڈ کے افسر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر، CCPO تو خود نواز شریف صاحب کو سلوٹ کر رہے ہیں، ایون اس بات کے باوجود کہ وہ کنوکٹڈ ہیں، سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں اور مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، لیکن پروٹوکول تو پورا وزیر اعظم کا دیا گیا ہے۔ تو نون لیگ کو چاہیے تھا پنجاب، پنجاب تو ان کے حوالے ہے۔ پیچھے رہ گیا بلوچستان، وہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے حوالے کیا ہوا ہے، گلگت بلتستان بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کے حوالے ہے، KPK تو JUIF کے حوالے، پیپل پارٹی کے حوالے سندھ ہے، پنجاب نون لیگ کے حوالے ہے، کشمیر کشمیریوں کے حوالے ہے۔ تو اب الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ جو اتنا بڑا خرچہ کیا جانا ہے الیکشن میں اور بتایا جانا ہے کہ ہم ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، قوم کی رائے لے رہے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ نگران طاقتور کے حکم سے اچھا ملک کو چلا رہے ہیں، عدالتیں بھی اچھے طریقے سے من پسند فیصلے کری جا رہی ہیں، ادارے بھی لازوال مقبولیت کی سطح کراس کر چکے ہیں، معیشت ملک کی بہت زیادہ ہو چکی ہے، قوم بھی آرام سے سو رہی ہے، اور سکون سے بے سکونی ان کو کیوں دلوانی ہے آپ نے؟ کیوں ان کو ایک دن اذیت دینی کہ آپ جا کے انگوٹھا لگا کے ووٹ دیں اور پھر وہ بریانی بھی کھائیں اور کوفتے بھی کھائیں، رہنے دے، بچا لیں۔ وہ صرف ایک عمران خان کے لیے یا اس کی مائنڈ سیٹ کے لیے یا اس کی سوچ کے لیے کہ قوم آزاد ہونی چاہیے یا حقیقی آزادی اس کو ملنی چاہیے، تو الیکشن کیوں کروانا ہے آپ نے؟ کہ جب تک چاہو آپ یہ الیکشن نہ کروا، جب تک چاہو آپ کے پاس نظام چل رہا ہے، نگران حکومت چل رہی ہے، بڑے اچھے کام کر رہی ہے، پروٹوکول بھی بڑے اچھے دے رہی ہے لوگوں کو، تو آئین کے حساب سے اگر آپ نے الیکشن کروانا ہے تو اس کا تو آپ بات ہی نہ کریں۔ آئین تو ویسے ہی ٹوٹ چکا ہے، اگر آئین ٹوٹ چکا ہے تو فکر کس بات کی ہے؟ 90 دن میں الیکشن ہوں یا نہ ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے کون سے 90 دن میں آپ نے الیکشن کروائے؟ فیصلے کو ہوا میں اڑایا گیا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو روندا گیا ہے، جوتوں کے نیچے اور اپنی انا کے نیچے روندا گیا ہے، تو پھر 200 ارب روپیہ قوم کا خرچ کیوں کرنا چاہتے ہو آپ؟ بہت اچھی ٹیم پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے تمام اداروں پہ کام کر رہی ہے، صوبوں میں، اضلاع میں اور کیا کہتے ہیں وفاق میں، اتنی اچھی ٹیم آپ نے بنا لی ہے، طاقتور اس کو کنٹرول بھی کر رہا ہے اور اچھے طریقے سے ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے، معیشت اوپر جا رہی ہے، لوگ باہر سے نوکریاں کرنے آ رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے 12 سے 14 لاکھ نوجوان نسل اور کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ باہر نوکریاں کرنے چلے گئے ہیں، کیونکہ یہاں سے اتنا ان کے پاس پیسہ آیا ہے، انہوں نے ویزے خریدے ہیں، اتنے خوشحال ہو گئے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک کو بھی وہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ترقی کے رستے پر چلائیں، کیونکہ پاکستان میں تو ترقی کی سپیڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ ہاں ایک ٹینشن تو ہے، آپ نے وعدہ پورا کرنا ہے، تو وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے اتنا تام جھام اتنا لمبا کام کیوں کرنا ہے؟ آپ چپ کر کے کاکڑ صاحب سے استعفیٰ لیں اور نواز شریف صاحب کا وعدہ پورا کر لیں، قوم کو کوئی پریشانی نہیں، قوم آپ کی نیند میں ہے، وہ دیکھ رہی ہے، سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ آرام سے تسلی سے نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کا پروٹوکول تو دے چکے ہیں، بس صرف ان کو عہدہ دینا ہے، تو وہ تو پھر آپ کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب کی ملاقات کیا کہتے ہیں ہوئی ہے، اور وہ شیر افضل مروت صاحب 1 گھنٹہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور شیر افضل مروت صاحب کیا کہتے ہیں ملاقات میں کہ عمران خان صاحب جب میرے ساتھ ملے تو لگتا تھا جم کر کے آئے تھے، کیونکہ ان کو سائیکل فراہم کر دی گئی ہے، اڈیالہ جیل میں ایک ٹی وی بھی فراہم کر دیا گیا ہے جس کے اوپر ٹاک شو نہیں دکھائے جاتے ہیں، باقی ان کو حالات حاضرہ سے واقفیت ہے۔ عمران خان صاحب بڑے اچھے خوشگوار موڈ میں تھے، صحت بھی ان کی تقریباً ٹھیک تھی،
اور خوش مزاجی، وہی پرانا جذبہ، وہی پرانا جنون ان کے اندر تھا. اور جس طریقے سے ملاقات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دو اہم چیزیں انہوں نے بتائی. ایک تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے موازنہ کیا کہ توشہ خانہ کے حساب سے جس طریقے سے میرے ساتھ مقدمات میں رویہ رکھا گیا ہے جج محمد بشیر صاحب کا نیب کی جانب سے، اور جس طریقے سے نواز شریف صاحب کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے، یہ بڑا قابل مذمت ہے. اور یہ کون سا مطلب کہ انصاف دیا جا رہا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنا تمام چیزیں ڈکلیئر کی ہیں ایک گھڑی لے کے، اور اپنی گھڑی کو بیچا ہے اور اس کے اوپر اتنا مقدمہ چلایا گیا اور اس کو سزا دی گئی ہے، اور ایک طرف دوسرا شخص جس نے بی ایم ڈبلیو لی ہے، حالانکہ لا نہیں کہتا ہے توشہ خانہ کا کہ بی ایم ڈبلیو 6 لاکھ میں وہاں سے لی جا سکے، لیکن یہ جو دورہ میں آ رہا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بہت کیا کہتے ہیں خفگی کا اظہار کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہے کہ لوگ بے نقاب ہو رہے ہیں، خود ہی ادارے بے نقاب ہو رہے ہیں قوم کے سامنے. اس کے علاوہ انہوں نے دوسرا جو اہم چیز کہی وہ یہ کہی کہ ARY نیوز جو ہے انہوں نے بڑا ایک بھونڈے طریقے سے پروپیگنڈا کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور یہ اس سے بائیکاٹ کیا جائے. دوسرا 3 چینل اور انہوں نے بتائے جن سے بائیکاٹ کرنا ہے، اور وہ ہے ایک 24 نیوز. 24 نیوز ہے جی محسن نقوی صاحب کا چینل، اور محسن نقوی آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہائی سپیڈ سے کام کر رہے ہیں. جیسے شہباز شریف کی سپیڈ آپ کو پتا ہے، شہباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، یہ شہباز سپیڈ جو ہے اس سے زیادہ سپیڈ میں نے آئی جی پنجاب کی دیکھی تھی، اور پھر اس سے زیادہ سپیڈ اب محسن نقوی صاحب کی 2 سپیڈیں اکٹھی ہو گئی ہیں. تو یہ دھوم 4 تک بات چلی گئی ہے، 2x2 دھوم 4 ہو گیا. تو دھوم 4 کی سپیڈ سے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ان کا چینل ہے 24 نیوز، اور 24 نیوز کے اوپر بائیکاٹ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان صاحب کا حکم ہے. اس کے علاوہ جیو نیوز اور سما، ان کے اوپر کوئی بھی ہمارا نمائندہ، کوئی بھی ہمارا وزیر مشیر جو بھی مطلب کہ سابقہ ہیں وہ جا کے ٹاک شو میں نہ بیٹھیں اور ان سے پراپرلی بائیکاٹ کریں. تیسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا آج پھر عدالت میں پیش ہونا ہے، ان کی پیشی ہے، اور وہ ویسے تو محل میں رہ رہے ہیں، اور محل کون سے مری میں جہاں پہ نہاری پائے ہیلی کاپٹر کے ذریعے جاتے تھے، اور اب پتہ نہیں کس کے ذریعے جا رہے ہیں یہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن 26-27 گاڑیوں کا پروٹوکول، آگے پیچھے وزارت عظمیٰ کا پروٹوکول لگا ہوا ہے. میرے خیال اتنا پروٹوکول میں نے نگران وزیر اعظم جو کاکڑ صاحب ان کا بھی نہیں دیکھا جتنا ان کا پروٹوکول میں نے 1-2 دن میں دیکھا ہے. اور جس طریقے سے ان کو لانچ کیا جا رہا ہے، تو اب عدالتیں پراپرلی آرڈرز جاری ہو گئے ہیں، عدالتوں کو بتا دیا گیا ہے کانوں میں کہ جناب ڈرائی کلین کریں، چاہے رفع دفع کریں چیزیں. اب دیکھ لیں نیب کا رویہ، پسوئی نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے بھائی جیسے غبارے سے ہوا نکلی نیب کے نا، مجھے کیا ضرورت ہے، نواز شریف صاحب کو جو مرضی ریلیف دیتے ہیں دیں آپ، ہمیں کوئی ضرورت نہیں گرفتاری کی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ان کو ضمانت نہ دیں. تو آج پھر یا گرفتاری یا ضمانت. تو مجھے جو 99.9% یقین ہے وہ ہے ضمانت، 6-7 دن کے لیے مزید ضمانت یا 10 دن کے لیے مزید ضمانت. گرفتاری نہیں ہوگی، اتنی جلدی تو نہیں ہوتی ہے. ہاں کوئی بہت ہی زیادہ پریشر آ جائے تو عدالتوں کی ساخت کو قوم کے سامنے بہار رکھنے کے لیے، یا قوم کے آنکھوں میں دھول جھولنے کے لیے، یا قوم کے سامنے گونگلیوں سے مٹی اتارنے کے لیے 3-4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، ہفتے کے لیے کسی جگہ پہ ان کو نظر بند کر دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بالکل پراپر ڈیل مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے، NRO2 کمپلیٹ ہو چکا ہے. قوم کو مبارک ہو. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.